تو دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں کوئی بھی ٹاپک پڑھانے کے بعد ایک یا دو ویڈیو کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ سب کو اس کے کچھ پریکٹس کوشچنس دوں. جیسا کہ ہم نے اب تک 2 پریکٹس سیٹ دے دیے تھے. پریکٹس سیٹ 1 کا ویڈیو اپلوڈ کر چکا تھا اس کا آنسر کی. آج وقت ہے پریکٹس سیٹ 2 کا, جس کو آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پریکٹس سیٹ 2 میں ہم نے کیا کیا تھا, علم حجہ سے متعلق کوشچن پوچھا تھا. کس کا کوشچن پوچھا تھا آپ سے؟ علم حجہ کا. اور بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے جواب دیا ہے. ابھی بھی جو لوگ جواب نہیں دیا میں بتا دوں آپ کو کہ آپ جا کر ٹیلی گرام پہ پہلے جا کر آپ کیا کریں گے, آپ سب لوگ پہلے جا کر ٹیلی گرام پر جا کر پی ڈی ایف لیں گے, پھر اس پی ڈی ایف کا آنسر بنائیں گے. آنسر بنانے کے بعد تب یہ ویڈیو دیکھیں گے, تب نہ مانیں گے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ یہ کام ضرور کریں گے. اور آپ کا مقصد, میرا بنانے کا مقصد کیا ہے, دیکھو تمہارے کتنے صحیح نکلے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بتاؤں تو یہ وی وی آئی آبجیکٹیو بھی ہے ان سب کے لیے جن کا کچھ چھوٹ گیا ہوگا آبجیکٹیو. تو اگر کوئی بغیر آنسر کی ملائے بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تب بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اور یہ اردو قواعد سیریز ہے, خاص طور پر میٹرک, انٹر سیٹیٹ اور اسٹیٹ بی پی ایس سی کے لیے بہت بہت اہم ہے. تو آئیے کیوں نہ اس کو شروع کرتے ہیں. تو دوستو دیکھیں گے یہاں سے آج کی کلاس میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں. تو اگر معلوم کریں تو آج کی کلاس میں ہم ان تمام کوشچنس کے تقریباً صرف 10 کوشچن ہیں, دل تھام کر بیٹھیے گا. ان 10 کوشچن کا ہم آنسر کی جاننے والے ہیں جو ہمارے سامنے ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ اس کا آنسر مجھے بھیجے ہوں گے. اور یہ پریکٹس سیٹ 2 جو آپ نظر آیا آپ کو اوپر میں, اور آپ نے آنسر کی میرے نمبر پر بھیجا تھا, تو آئیے اس کا آنسر کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ایک کر کے دیکھیں گے. اگر آپ دیکھو گے میرے دوست, میرے بھائی, میری بہن, تو یہاں پر آپ دیکھو گے یہاں پہ کیا کوشچن پوچھا ہے کہ اعراب کسے کہتے ہیں. اعراب کسے کہتے ہیں؟ اے عربی زبان کو, بی عرب میں رہنے والے کو, سی عرب کی ایک سواری کا نام, ڈی زبر زیر زبر اور پیش کو. تو یاد رکھیے گا سر, آواز ریکارڈ ہو رہی ہے نا, دیکھ لیجیے گا. تو اب اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ اعراب کسے کہتے ہیں تو ہم کہیں گے عربی زبان کو. نہیں سر, ہم کہیں گے عرب میں رہنے والے کو. یہ بھی غلط بتائے تھے آپ. عرب کی ایک سواری کا نام نہیں. تو زبر زیر پیش کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں. اس کا مطلب آنسر کیا ہو جائے گا؟ آنسر ہو جائے گا زیر زبر اور پیش کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں. میری بہن, میرے بھائی, آپ جو بھی بنائے ہوں گے آپ بتانا کہ آپ نے ابھی, یا تو جو لوگ یہ سمجھ لیجیے گا کہ اگر جو لوگ ابھی ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ کر کے بتائیں گے آپ نے 10 میں سے 10 کتنا صحیح کیا تھا. سچ میں بتانا, کمنٹ کر کے بتانا. بعد میں دیکھنے والے سب لوگ بتائیں گے کہ آپ نے کتنا صحیح کیا. ایمانداری سے بتانا, ٹھیک ہے؟ تو چلو دیکھو, اگلا سوال آپ سب کے سامنے ہے. کیا ہے سوال سر؟ اگر ہم آگے بڑھیں تو اگلا سوال ہمارا کیا ہے؟ اگلا سوال ہمارا آپ کے سامنے ہے اور وہ یہ ہے کہ اردو میں حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے. تو چلیے اردو میں حروف تہجی کی تعداد پوچھیے تو کیوں نہ بتا دیا جائے. تو اب کوشچن دیکھیں گے, بات نہیں کریں گے, سنیں گے. اردو ہے نا, آپ پہلے دیکھیں گے ادھر, اردو حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے. تو یقین مانیے یہ کوشچن بہت اچھی ہے نا کوشچن ہے. اردو حروف تہجی میں خالص عربی حروف کی تعداد کتنی ہے؟ اے ہے نا 9, 11, 8, 12. یاد رکھیے گا اس کا اگر ہم بتا دیں آپ کو تو یہ کتنے ہیں؟ یہ 9 ہیں. لیکن اب آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کمنٹ کر کے بتاؤ گے وہ 9 حروف کون کون سے ہیں. آپ کمنٹ کر کے بتاؤ گے کہ وہ 9 حروف کون سے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بہت بڑی سوچنا دے دوں کہ یاد رکھیے گا ہے نا کہ بھائی دیکھو ہماری زندگی میں ہے نا, جب ہم لوگ انٹر کیے ہیں, میٹرک کیے ہیں, تو ہم لوگ کو سیٹیٹ بھی تو چاہیے ہے نا, اگر ٹیچر بننا چاہتے ہیں. تو اب یہاں پر دھیان دیں گے تو یہ جو ہے نا اسکالرز جرنی کے بینر تلے آپ سب جانتے ہیں اس کیمپس میں ہم کیا کرنے والے ہیں, ہم پڑھانے والے ہیں آپ سب کو اردو پیڈاگوجی اور قواعد و ادب, جو بہت بہت اچھے انداز میں یوٹیوب پر میں پڑھا ہی رہا تھا. اب آف لائن بیچ بھی آنے والا ہے, آپ سب لوگ ضرور جوائن کریں. صبح 11 سے 12 یا شام میں 6 سے 7 ڈیجیٹل اور اسمارٹ کلاس روم کے ساتھ. اور ہم آپ کے ساتھ ہے نا جڑے رہیں گے. کسی کو بھی کوئی ڈاؤٹ ہو اس نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. ہم عدد گنج لائن بازار پورنیہ سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. 1 to 5 کسی کے لیے بھی, 6 to 8 کے لیے بھی, اور ساتھ ہی پیپر 1 اور لینگویج 1 اور 1 2 دونوں کے لیے. مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے دوستوں, سہیلیوں, ساتھیوں کو ضرور بتائیں گے. جو بھی ہے نا سیٹیٹ والے ہیں آپ انہیں ضرور بھیجیں گے. چلیے ہے نا, اور جو لوگ آف لائن نہیں آ سکتے وہ آن لائن ضرور دیکھیں یوٹیوب پر, ان کے لیے بھی ویڈیو اپلوڈ ہے. اب آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ سب کو بتا دیں کہ اگلا سوال آپ سب کے سامنے کیا ہے سر. ذیل میں کون سا حروف شمسی کے ذیل میں آتا ہے؟ یہ 10 وی وی آئی آبجیکٹیوز, وی وی آئی کوشچنس اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے. دیکھیے ذیل میں کون سا حروف شمسی کے ذیل میں آتا ہے؟ اے بے, بی میم, سی ضاد, ڈی سبھی. اگر آپ غور سے دیکھو گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کون سا حرف حروف شمسی کے نظر میں. تو اب یہ دیکھو با جو ہے, اب اگر اس کے پہلے حروف شمسی یاد ہے, جس سے پہلے الف لام لگے تو اس کو الف لام نہیں پڑھتے ہیں. اگر ہم لکھے الباب تو اب لام پڑھ لیے, جہاں لام پڑھ لیے تو وہ حروف شمسی ہوا نہیں, تو اس کا مطلب یہ آنسر ہوگا نہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں ہے نا تو ہم کہتے ہیں المجد. اب اگر المجد کا ہے تو لام کو ہم نے کیا کیا؟ لام کو ہم نے پڑھ لیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کیا بولے تو یہاں لام پڑھا گیا, یہ بھی آنسر نہیں ہوگا. اب زا, اگر ہم کہتے ہیں کیا والضحیٰ,
वज़्ज़ुहा। अब अगर हमने वज़्ज़ुहा कहा मेरे दोस्त मेरे भाई ध्यान देना, तो क्या वज़्ज़ुहा कहा क्या? नहीं कहा। इसका मतलब हमने यहाँ लाम को नहीं पढ़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। सभी तो आंसर होगा ही नहीं। तो मुझे यकीन है कि आप सही बनाए होंगे। फिर आपको कह रहा हूँ कमेंट करके बताएंगे आपने कितना सही किया था। और अगर किसी को पहले क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप सब के सब लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अभी आपको दिख ही जाएगा, और मैं इंशाल्लाह आपको PDF भेज दूंगा। अगला सवाल आप सबके सामने है, उर्दू उरूफ ताजी में उरूफ कमरी की कुल तादाद कितनी है? याद रखना मेरे दोस्त मेरे भाई, उर्दू उरूफ ताजी की कुल तादाद कितनी है? A 17, B 16, C 13, D 14। याद रखिएगा उर्दू उरूफ ताजी की तादाद कितनी है? तो A हरूफ ताजी, उर्दू उरूफ ताजी अगर पूछ रहा है मेरे दोस्त मेरे यार, उसमें क्या पूछा? हरूफ कमरी। आप याद रखिए हमने अरबी हरूफ को बांटा था कितने हिस्से में? अरबी हरूफ कितने हैं दिमाग में बिठा लीजिएगा। अरबी हरूफ कितने हैं? तो 29 हैं, और उस 29 में से 28 हमारे निसाब में है ना, मतलब 28 को हम दो हिस्से मारते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? हरूफ शमशी कहते हैं, और एक को हम क्या कहते हैं? हरूफ कमरी कहते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? हरूफ शमशी कहते हैं, और एक को हम क्या कहते हैं? हरूफ कमरी कहते हैं। और हरूफ शमशी भी कितने हैं? ये भी 14 हैं। हरूफ कमरी भी कितने हैं? 14 हैं। अंतर क्या है सर? अंतर ये है कि हरूफ शमशी से पहले अलिफ लाम आए तो लाम को नहीं पढ़ते हैं। हरूफ शमशी कमरी से पहले अलिफ लाम आए तो लाम को क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं। हरूफ कमरी से पहले अलिफ लाम आए तो लाम को हम क्या करते हैं? तो हम लाम को पढ़ते हैं। लेकिन अगर हरूफ शमशी से पहले अलिफ लाम आए तो लाम को नहीं पढ़ते हैं। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरे भाई? चलिए तो अब ऐसे में याद रखिएगा हरूफ कमरी कितने हो गए? 14 हो गए। मुझे यकीन है कि आप सबको समझ में भी आया होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका वक्त ज़ाय किए बगैर शुरू करते हैं, और सवाल है आपका, क्या है सवाल भाई? तो चलिए अगला सवाल आपके सामने है। क्या सवाल है कि लफ्ज़ वादा में हर्फ वाव कौन सा है? और एक बार फिर बता दूं, कोई भी नए बच्चे हैं या पहली बार अगर आप देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो आप इसको देखो बाबू, है ना, बार बार बता रहे हैं, एम्पायर ऑफ आर्ट्स क्लासेस के नाम से अपना एक अलग यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब करेंगे। आर्ट्स की फ्री तालीम हो रही है उसमें, साथ साथ इंग्लिश हिंदी उर्दू के लिए अगर आपको डायरेक्टली मेरे यहाँ आना हो तो एम्पायर ऑफ आर्ट्स ये पूर्णिया में है, आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और उर्दू बाय तौसीफ अनवर को आप अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अगर आपको ऑनलाइन किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है जिसमें उर्दू पूछा जाता है तो मुझे यकीन है कि आप सबके सब लोग ज्वाइन करेंगे। और ये नंबर हमारा है, इस नंबर पर आप अपना कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसी नंबर से स्टडी विद तौसीफ के नाम से हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सेम इसी नाम से हमारा क्या है? टेलीग्राम है, उसको इसलिए ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई मेरी बहन, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे और आपको PDF मिलता रहे। क्या मिलता रहे? PDF मिलता रहे। मुझे यकीन है कि आप सबके सब लोग इसको ज़रूर करेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है ना, कि अब यहाँ तो क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा बाबू? क्वेश्चन पूछा था आपको कि लफ्ज़ वादा में क्या है? वाव कौन, हर्फ वाव कौन सा है? याद रखना दोस्त, लफ्ज़ वादा में कौन सा वाव है? हरूफ इल्लत है, हरूफ शमशी है, मुतहर्रिक है। याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, लफ्ज़ वादा में वाव कौन सा है? तो मेरे दोस्त मेरे यार मेरे भाई मेरी बहन याद रखिएगा, लफ्ज़ वादा में हरूफ इल्लत है, हरूफ शमशी है, मुतहर्रिक है, हर्फ सही है। तो याद रखिएगा ये कौन सा आ रहा है? तो मुतहर्रिक है। तो भाई मुतहर्रिक मतलब वह वाव जो क्या होता है? जिस पे हरकत हो। अब यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो वादा, तो अब इसमें कुछ है वाव ऐन। सर ये वाव, इसको हम हरूफ क्या इल्लत क्यों नहीं कहे? याद कीजिए, वाव से पहले अगर पेश होगा, वाव से पहले पेश होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? हरूफ इल्लत कहेंगे। इसका मतलब हरूफ इल्लत तो नहीं होगा। अब रही बात, देखो वादा में अगर अलिफ लाम इस्तेमाल करते तो हम बात करते भाई, जैसे हम कहते हैं वक्तुल मौऊद, है ना, या अल वादा, है ना, समझ रहे हो क्या? नहीं। अब अगर अल वादा है ना क्या बोलते तो, या अल वईद, ठीक है मान लेते हैं अल वईद। अब लाम तो पढ़ते हैं तो हरूफ क्या बोलते तो है ना, शमशी होगा? नहीं होगा। यहाँ पे तो लाम नहीं पढ़ा गया, ये भी नहीं होगा। तो सर बचा क्या? हरूफ सही कह सकते हैं। सर देखो हरूफ सही तो है ना क्या है बोलो, अलिफ या वाव के अलावा बाकी सब के सब हरूफ सही कह सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मुतहर्रिक ऑप्शन हो तो इसको तो नहीं, तो आप इसको क्या कहेंगे? हरूफ सही कहेंगे। जी बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? हरूफ सही हो जाएगा, क्योंकि ये हरूफ सही है। हरूफ इल्लत के लिए क्या शर्त है? वाव से पहले क्या होना? बोले तो पेश का होना। चलिए अगर आप ये समझ गए तो मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी बहन, फिर मैं अभी से आपसे बात करूंगा। चलो अगर मैं देखूं अगला सवाल, तो आप सबके सब लोग अगला सवाल का जवाब देंगे। क्या है सवाल आप सबके सामने? तो पहले आप लोग खुद अपने दिमाग में जवाब सोच के रखेंगे बस। और 4 क्वेश्चन है। झेल में मुरक्कब हरूफ कौन है? झेल में मुरक्कब हर्फ कौन? देखो यहाँ पे स्वाद है, भे है, नून है, जीम है। आप ही बताइए कौन सा हर्फ होगा? तो आप सब जानते हैं कि भाई हरूफ मुरक्कब वो है जिसमें 2 हरूफ हो। अब असल में आप जानते होंगे ये बे जोर हे बराबर क्या होता है? भे होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई डाउट है? अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सबके सामने है। क्या है सवाल सर? चलिए
ایسے الفاظ جو نہ تو دوسرے الفاظ سے اخذ کیے گئے ہوں اور نہ کسی الفاظ سے جڑ کر بنتے ہیں پھر بھی وہ پورے معنی دیتے ہیں، بتائیے اسے کون سا الفاظ کہیے گا آپ؟ میری بات سمجھیے، کیا پوچھا آپ سے کہ ایسے الفاظ جو نہ تو دوسرے الفاظ سے اخذ کیے گئے ہیں، کسی سے لیا نہیں گیا ہے اور نہ کسی اور لفظ سے جڑ کر بنتے ہیں، اس کا مطلب اس کا آنسر کیا ہو جائے گا؟ یاد رکھنا بھائی، جو کسی سے جڑا ہوا بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہو جائے گا؟ مرکب، مشتق، مفرد یا سادہ، معنی دار۔ دیکھو بھائی مرکب ہوا، یہاں کیا کہا پہلے کہ اخذ نہیں کیا، کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے میرے دوست، میری بہن، میرے بھائی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی نہیں ہوگا۔ سر یہ کسی سے نکلا بھی نہیں ہے، یہ پہلے کہہ دیا بھائی کسی سے اخذ نہیں کیا، کسی سے لیا نہیں گیا، تو مشتق بھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں بات کیا ہے کہ اور وہ پورے معنی دیتے ہیں، جب وہ پورا معنی دیتے ہیں تو معنی دار تو ہونا ہی ہے سر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لفظ کیا کہلائے گا؟ مفرد یا سادہ کہلائے گا۔ ایک ٹھیک بتاؤں دوست، جب بھی کسی بھی حرف کو نا اگر دیکھو گے آپشن میں کسی کو سمجھایا جا رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ سمجھ لو کہ وہی جو اس کا کیا ہو جائے گا؟ آنسر ہو جائے گا۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بہن، کیا بتاؤ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اگر میں آگے بڑھوں تو آپ سب کو نا کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دیکھو اگلا سوال آپ سب کے سامنے ہے، اور وہ کیا سوال ہے؟ چلیے اگلا سوال یہ دیکھیں گے، سوال نمبر 8 ہے، دیانت دار کی قسم کیا ہے؟ لفظ دیانت دار کی قسم کیا ہے؟ دیانت دار۔ اب دیکھو اس میں 2 ورڈ ہے نا، دیانت دار میں کتنا ورڈ ہے بھائی؟ کوشچن کیا پوچھا آپ سے؟ کوشچن پوچھا آپ سے کہ دیانت دار کیا ہے؟ دیانت دار۔ اب آپ خود دیکھ لو نا دیانت دار کیا ہے بھائی؟ تو دیانت دار کیا ہے؟ دیانت ایک ورڈ ہے، دار ایک ورڈ ہے، اس کا مطلب یہ مفرد ہے؟ نہیں ہے، مرکب ہے، مشتق ہے بھائی، سمپل ہے۔ اب دیکھو اب وہاں وہ والا ٹرک نہیں کام کرے گا تو یہاں پر آنسر کیا ہو جائے گا؟ مرکب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد لاسٹ کچھ کوشچنس ہیں اور میں اس کوشچن کا جواب آپ کو دینا چاہوں گا۔ کوشچن دیکھیں گے ہم لوگ، چلیے کیا ہے؟ ذیل میں مفرد لفظ کون سا ہے؟ ذیل مفرد لفظ آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھو کون سا سنگل ہے بھائی؟ مفرد مطلب سنگل لیٹرز ہے نا، تو گلستان، آب و گل، شوہر، خوبصورت۔ اب یہاں غور کرنا، یہ کیا ہے؟ گلستان۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ گل ہے نا، پلس کیا ہے بولو تو؟ پلس کیا ہے نا؟ گلستان کیا ہے بولو تو؟ گلستان، تو اس کا مطلب گلستان۔ اب یہ کیا ہے بولو تو؟ آب و گل، 1 2۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے شوہر، خوبصورت، تو یہاں پر دیکھو سنگل کون بچتا ہے؟ صرف سی بچتا ہے، آنسر کیا ہو جائے گا؟ خوبصورت نہیں ہوگا ہے نا، آب و گل نہیں ہوگا، گلستان نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب بچا کون سا؟ تو بچا کیا بولو تو سی۔ مجھے یقین ہے میری بہن، میرے بھائی، او بچہ، او بھیا، بتاؤ نا سمجھ میں آیا نہیں آیا، مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ ایک بار کمنٹ کرنا، ضرور کمنٹ کرنا دوست، جو لوگ بھی ویڈیو دیکھے گا۔ دیکھو ہم کو بہت ویوز نہیں چاہیے، تم دیکھے نا بہت ہے، تم اگر دیکھے تو تم کو ہے نا بتانا ہے کہ تم نے کتنا صحیح کیا۔ آخری سوال آپ سب کے لیے، چلیے آخری سوال آپ سب کے لیے ہے، کیا ہے سوال؟ آپ سب کا جواب ہمیں چاہیے، بتائیے آخری سوال کیا ہے دوست؟ آخری سوال ہے آپ سب کے سامنے، پرنسپل صاحب میں کتنے حروف ہیں؟ دوست یہ آپ کے لیے میں چھوڑتا ہوں، لیکن کیا چھوڑوں گا کیونکہ آنسر کی بتا رہا ہوں تو بتا ہی دے رہا ہوں۔ دیکھو پی، رے، نون، سین، پے، لام، صاد، الف، ہے، بے۔ کتنا ہوا دوست؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ کتنے ہیں؟ 10۔ اے 5، بی 10، سی 3، ڈی 4۔ تو آپ سب جانتے ہیں آنسر کیا ہو جائے گا؟ جی اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں پرنسپل صاحب۔ تو مجھے یقین ہے کہ آج کی کلاس آپ کو بہت اچھی لگی ہے اور آپ کو پریکٹس کر کے کرنا ہے۔ ایک بار پھر بتا دوں کہ کسی کو بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ میرے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کسی کا بھی کوئی سمسیا، کوئی بھی سمادھان ہو تو آپ سب کے سب لوگ ضرور کیا کریں گے؟ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کو کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے۔ ایک بار پھر بتا دوں کہ سٹیٹ نا جو کا آف لائن بیچ بھی ہم بہت جلد شروع کر چکے ہیں، بہت جلدی کیا شروع ہو چکا ہے، تو آپ سب کے سب لوگ ضرور ہمارے ساتھ جڑیں گے۔ تو چلیے اپنی بات کو ایک کچھ اشعار کے ساتھ ہم ختم کرنا چاہیں گے کیونکہ ویڈیو پھر لمبا ہو جائے، تو آئیے ہم آپ کو سنانا چاہیں گے کیونکہ آپ کی بار بار پسند ہوتی ہے۔ سر آنسر کی تو آپ بتا دیتے ہیں ہے نا، آپ کو سناتے نہیں، تو آئیے سناتے ہیں آج آپ کو۔ دوست دیکھو ہے نا، زندگی میں بہت لوگ ملتے ہیں، بہت لوگ بچھڑ جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہے نا ہمیں بھی اپنے ایگزام کے لیے دھیان رکھنا ہے اور مین کام اپنا کرتے رہتے ہیں ہے نا۔ بہت کچھ نہیں، بس ایک شعر مجھے چاہیے۔ دیکھو جو لوگ بھی پریکٹس کر رہے تھے، اور یہ شعر میں نے آپ کے لیے رکھا تھا کہ دیکھو جو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں ان کو پریکٹس کرتے رہنا ہے۔ کیوں کرتے رہنا ہے؟ تاکہ ہم کو جو ہے نا ہمارا گول ہے وہ ہمیں ملتے رہے۔ تو شاعر نے کہا کہ آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر، آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر اس تعلق میں اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں، میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں، یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے آپ کو رزلٹ چاہیے، ہر حال میں چاہیے، ورنہ نہیں چاہیے۔ تو چاہیے تو پورا چاہیے، اور چاہ کا معیار اونچا چاہیے، جو نہ چاہے اس کو چاہا چاہیے۔ تو آئیے اگر آپ کو بھی چاہیے کیا رزلٹ اچھا، تو پھر آپ کو
توصیف انور ہی چاہیے. ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.